السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے میں کے 22 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر آصف کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آئرہ جگہ جگہ جاب ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ وہ زید کو کہتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تبھی زید کہتا ہے کہ ایسی بات تو بالکل نہیں ہے، اس نے جاب کرنی ہوگی تو کر سکتی ہے نا، ہمارے ہی آفس۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایسے جگہ جگہ جا کے جاب ڈھونڈے گی تو کیا امپریشن پڑے گا، میری عزت تو خراب ہوگی نا۔ اتنی دیر میں آئرہ کہتی ہے کہ اس میں عزت خراب ہونے کی کیا بات ہے، میں نے جاب تو کرنی ہے، ایسے میں بیکار تو گھر نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر آئرہ کی بھابھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے عامر کی بہت یاد آتی ہے کہ کتنے سیکریفائزز کیے تھے اس نے اس کے لیے۔ دوسری طرف جیسے ہی آئرہ جاتی ہے کمرے میں تو وہ زید کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زید اسے کہتا ہے کہ تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، وہ آفس میرا بھی ہے اور تم وہاں پر اگر جاؤ گی تو تمہاری عزت ہی ہوگی، تم مبشرہ کو لے کر اتنی انسیکیور کیوں فیل کرتی ہو؟ لیکن آئرہ کہہ دیتی ہے کہ میں کہیں اور ہی جاب کروں گی، تو زید بھی غصے سے کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ڈھونڈ لینا جاب جہاں ڈھونڈنی ہو۔ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی آصف تیار ہو کر باہر آتا ہے تو وہ آئرہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کہیں جا رہی ہو؟ تبھی آئرہ بتاتی ہے کہ ہاں، جاب پہ انٹرویو دیا تھا، لیکن ایک فون کال سے ہی مجھے جاب مل گئی۔ جب یہ بات زید سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور آئرہ کو کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہیں جاب مل گئی ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ فی الحال میں ذرا جلدی میں ہوں، آ کر بتاؤں گی تمہیں کہ کہاں پر جاب ملی ہے، ابھی تم بھی آفس میں جاؤ۔ اتنی دیر میں مبشرہ اور زید دونوں آفس کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تب بھی مبشرہ سے کہتی ہے کہ آئرہ خامخواہ انسیکیور فیل ہو رہی ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی تو ہے اور آخر کار جو تمہارا ہے وہ اس کو ہی تو ملے گا۔ تبھی زید کہتا ہے کہ وہ ایسی تھی تو نہیں، لیکن اب پتہ نہیں کیوں ایسی بن گئی ہے۔ دوسری طرف فخر انڈسٹری کے پاس جب آئرہ جاتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں جاب پہ تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم بھی زید کی طرح نہ کرنا کہ پہلے کام پہ آ جاؤ اور بعد میں ایسے ہی چھوڑ جاؤ۔ آئرہ کہتی ہے کہ وہ زید تھا لیکن میں اس کی بیوی ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، آپ نے مجھے جاب دی ہے اس کے میں بہت شکر گزار ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف زید بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے مبشرہ کی بات یاد آتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ کہ اتنی دیر میں آصف دونوں کو اپنے روم میں بلاتا ہے اور زید کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ تبھی زید کہتا ہے کہ ایسا بھی کیا کر دیا؟ اتنی دیر میں آصف بتاتا ہے کہ وہ فخر انڈسٹری کے پاس گئی ہے اور وہاں پر جاب کر رہی ہے، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ زید کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے، میں آئرہ سے خود بات کروں گا۔ مبشرہ بھی کہتی ہے کہ انکل آپ کو کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی زید گھر جاتا ہے اور آئرہ بھی آ جاتی تو اسے کہتا ہے کہ تم فخر انڈسٹری میں جاب کر رہی ہو؟ تو آئرہ کہتی ہے کہ ہاں۔ زید کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہے، پھر بھی تم وہاں پر جاب کر رہی ہو؟ تو آئرہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو کی تھی نا، اور اتنی بات ہے میں تمہارے بابا سے خود ہی بات کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہ آصف کے پاس جاتی ہے تو آصف کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، ہاں اگر تم جاب سے ریزائن کر رہی ہو تو پھر میں بات کر لوں گا۔ لیکن آئرہ کہتی ہے کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی، اور انکل مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کو ڈر ہے کہ میں آپ لوگ کی باتیں نا وہاں بتا دوں، تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، لیکن میں وہ جاب کروں گی۔ تو آصف اس سے غصہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگلی صبح پھر سے آئرہ اپنی جاب کے لیے جاتی ہے اور باز نہیں آتی۔ یہ بات زید کو بہت زیادہ غصہ دلواتی ہے اور وہ بھی خاموشی سے مبشرہ کے ساتھ آفس چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی آفس سے واپسی پر آئرہ گھر آتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ زید تو ابھی تک گھر آیا ہی نہیں ہے۔ کتنی دیر میں وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ ریان بھی آ جاتا ہے اور اسے چپکے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے یہ بات آئرہ کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو، تمہاری اپنی بیوی ہے، تمہارا یہ گھٹیا پن ختم نہیں ہوا ہے، تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے پتہ ہے کہ تم کیسے لڑکی ہو۔ تبھی ریان کہتا ہے کہ تمہیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا، اور ویسے بھی تم اگر اتنی خوبصورت ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دونوں کی بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر مبشرہ بھی آ جاتی ہے، وہ اپنے بھائی کو جیسے ہی بلاتی ہے تو ریان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کے بعد تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نہ ہی تمہارے گھر آؤں گا ذلیل ہونے کے لیے۔ مبشرہ کو حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، ریان وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تب بھی اسے آئرہ کی ہی باتیں یاد آ رہی ہوتی کہ شادی سے پہلے تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ اتنی دیر میں کاشمالا اپنے کپڑوں کے لیے اس سے ڈیسیژن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کب سے میں خود سے ہی باتیں کر رہی ہوں، تمہارا دھیان کیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ریان کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں ویسے ہی اسے کپڑوں کا سلیکشن کروا دیتا ہے، اور ساتھ ہی پھر بھی اسے آئرہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف آئرہ زید کے آتے ہی اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ زید کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے؟ تبھی آئرہ کہتی ہے کہ آج ریان آیا تھا اور وہ مجھ سے بہت غلط باتیں کر رہا تھا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس کا بیہیویئر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ زید یہ بات سن کر پہلے تو حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارا
غلط فہمی ہوگی، لیکن وہ کہتی ہے کہ ایسی ہی بات ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔